میرے ہندوستان واسیوں کے نام ایک اہم اور امپورٹنٹ سوچنا اور اپیل. ہمارا دیش کورونا مہاماری سے بری طرح جوجھ رہا ہے اور ایسے حالات ہے کہ آدمی اس کو سن کر دکھ ویت کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی میں نے جس میں ایک باپ کا، فادر کا، ڈیڈی کا کورونا سے ندھن ہو جاتا ہے تو اس کے دو بچے، ایک بچہ چھوٹا سا ہے 6-7 سال کا اور ایک بچی 8-10 سال کی ہے اور اس کی ماں رو رہے ہیں. بچی بولتی ہے پاپا اب مجھے اسکول کون لے جائے گا، اور چیخ چیخ کر روتی ہے، ماں بھی روتی ہے اور چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو دلاسا دے کر اس کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا خوفناک منظر، ایسا دردناک منظر کہ انسان کی آتما اور اس کی ضمیر اور اس کی روح کانپ اٹھتی ہے. تو میں آپ حضرات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں ہمارے پورے دیش واسیوں سے کہوں گا کہ ہمارے بیچ ہمارے نیتاؤں اور ہماری میڈیا نے جو نفرت کے بیج بوئے ہیں، اس مہاماری میں اس نفرت کے بیج کو اپنے دل اور دماغ سے نکالیں اور ایک دوسرے کے ہیلپ کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے آئے اور حصہ لیں. اس لیے کہ ہم بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر کہ جانور پر بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو دوسرا جانور اس کی مدد کرتا ہے. ہم تو انسان ہیں، اوپر والے نے ہمیں عقل دی ہے، اوپر والے نے ہمیں دماغ دیا ہے اور اوپر والے نے پوری کائنات ہمارے نیترتو میں کی ہے. تو ہمیں تو کتنا سوچنا چاہیے کہ اپنے جیسے انسان کو اس کو ہم کیسے کام آ سکتے ہیں. دوسری بات میں اپنے دیش واسیوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پلیز ٹیک کیئر، اسٹے ہوم، گھر میں رہیے، سیف رہیے، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیے، ماسک استعمال کیجیے، بھیڑ بھاڑ نہ کیجیے. ابھی BBC لنڈن پر رپورٹنگ میں سن رہا تھا تو اس میں بتلایا ہے کہ ہندوستان میں پہلی جو لہر تھی اس سے زیادہ خطرناک یہ لہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان واسیوں نے کورونا کو ہلکا لیا اور جگہ جگہ پر بھیڑ کی اور سوشل ڈسٹنس نہیں رکھا، کیئر نہیں کی، تو آج جس کی وجہ سے ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے پلیز اپنے بچوں پر رحم کیجیے. ہمارے جوان لوگ مر رہے ہیں، اناتھ آشرموں میں بھی جگہ نہیں رہے گی، ہماری جوان بہنیں اور مائیں ودھوا ہو جائے گی، ان کو کون پرسان حال ہوگا. پلیز اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر رحم کیجیے، اپنے اوپر رحم کیجیے اور اس کے لیے جو ڈاکٹر کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس پر عمل کیجیے. دوسری بات میں ہمارے پولیٹیکل جتنے بھی ہے ان سے، چاہے کانگریس ہو، BJP ہو یا سماج وادی پارٹی ہو، ہماری نیشنل پارٹیاں ہو یا لوکل پارٹیاں ہو، اسٹیٹ والی پارٹیاں ہو، ان سب سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ پلیز ابھی اس میں پالیٹکس نہ کھیلیں اور جن امیدواروں نے آپ کو جتایا ہے، آپ کو کرسی پر بٹھایا ہے، ان کی جانیں بچائیے.
اگر یہ امیدوار ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کرسی پر بیٹھیں گے؟ ہمارا دیش بہت خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے. بہت دکھ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا دیش جو میڈیکل لائن میں دنیا میں آگے ہے، ٹیکنیکل لائن میں بھی آگے ہیں، لیکن آج نہ ہمارے پاس دوائیاں ہیں اور نہ ہمیں آکسیجن مل رہا ہے ہمارے لوگوں کو. ایسے ایسے لوگوں کی جان جا رہی ہے. کوئی بیچارہ تڑپ کر گھر میں مر رہا ہے، کوئی کہاں مر رہا ہے. تو اس لیے پلیز پولیٹیکل ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پولیٹکس اور سیاست کو چھوڑیں اور اپنے لوگوں کی پلیز پلیز مدد کیجیے، ہسپتالوں میں بھی، ہر جگہ پر. دوسرا، میں ہمارے دیش کے ڈاکٹروں سے، دوا بنانے والی کمپنیوں سے اور فارمیسی والوں سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس اوسر کو کمانے کا اوسر نہ بنائیے. یہ انسانوں کی جان بچانے اور خدمت کا اوسر ہے. آپ اس کو چانس مت سمجھیے. اس کو اگر چانس سمجھنا ہے تو لوگوں کے کام آنے کے لیے چانس سمجھیے. اور پلیز پلیز آپ ایسا نہ کیجیے کہ دوائیاں مہنگی، غریب بیچارہ کہاں جائے گا. ہسپتالوں میں لوٹ مچی ہوئی ہے، ڈاکٹروں نے لوٹ مچا رکھی ہے، دوا کی کمپنیوں نے لوٹ مچا رکھی ہے. فارمیسی ایک طرف ہمارا دیش میں غریبی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف بے روزگاری ہے، تیسری طرف کورونا مہاماری ہے، اور چوتھی طرف ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ہے. دنیا کی ساری گورنمنٹ اپنے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے. 130 کروڑ کا اتنا بڑا دیش، مگر کسی طرح کی کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی ہے. تو پلیز 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 آپ لوگ انسانیت کا ثبوت دیجیے اور ایک دوسرے سے کام آئیے اور اپنے دیش کو بچا لیجیے.